قرآن مجید کا 51واں سورہ سورہ زاریات۔ سورہ زاریات کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زاریات موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا 51واں اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 67واں سورہ ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کی پہلی آیت کی مناسبت سے اس کا نام سورہ زاریات ہے، جس میں ان ہواؤں کی قسم کھائی گئی ہے جو بادلوں کو منتشر کرنے والی ہے، اور زاریات عربی میں منتشر کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ اس سورے میں مختلف اقوام پر ان کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب نازل ہونے کا ذکر ہے، اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان اقوام پر عذاب آگ، پانی، ہوا اور مٹی کی شکل میں آیا، جبکہ یہی عناصر زندگی کی بنیادی ضروریات میں سے ہیں۔ صاحبان عبرت کے لیے اس میں واضح نشانی ہے۔ آیت نمبر 56 میں انسانوں اور جنوں کی خلقت کے مقصد کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان اور جنات کو صرف عبادت الہی کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ مفسرین کے مطابق جن و انس کی خلقت کا مقصد اللہ تعالی کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ جو شخص دن یا رات میں اس سورے کی تلاوت کرے گا اس کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنام خدائے رحمان و رحیم۔ والذاریات ذروا۔ قسم ہے بکھیر کر اڑانے والی ہواؤں کی۔ فالحاملات وقرا۔ پھر بوجھ اٹھانے والے بادلوں کی۔ فالجاریات یسرا۔ پھر سبک رفتاری سے چلنے والی کشتیوں کی۔ فالمقسمات امرا۔ پھر امور کو تقسیم کرنے والے فرشتوں کی۔ انما توعدون لصادق۔ جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً سچ ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ۔ اور جزا کا دن ضرور واقع ہوگا۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ۔ قسم ہے راہوں والے آسمان کی۔ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ۔ تم لوگ یقیناً متضاد باتوں میں پڑے ہوئے ہو۔ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ۔ اس قرآن سے وہی برگشتہ ہوتا ہے جسے برگشتہ کیا گیا ہو۔ قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ۔ بے بنیاد باتیں کرنے والے مارے گئے۔ الذين هم في غمرة ساهون۔ جو جہالت کی وجہ سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ يسألون أيان يوم الدين۔ وہ پوچھتے ہیں جزا کا دن کب ہوگا۔ يوم هم على النار يفتنون۔ جس دن یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے۔ ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون۔ اپنے فتنے کا مزہ چکھو، یہ وہی ہے جس کی تمہیں عجلت تھی۔ ان المتقین فی جنات وعیون۔ اس روز اہل تقوی یقیناً جنتوں اور چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربهم انہم كانوا قبل ذلك محسنین۔ ان کے رب نے جو کچھ انہیں دیا ہے اسے وصول کر رہے ہوں گے، وہ یقیناً اس دن سے پہلے نیکی کرنے والے تھے۔ كانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون۔ وہ رات کو کم سویا کرتے تھے۔ وبالاسحار هم يستغفرون۔
اور سحر کے اوقات میں استغفار کرتے تھے۔ وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، اور ان کے اموال میں سائل اور محروم کے لیے حق ہوتا تھا۔ وفي الأرض آيات للموقنين، اور زمین میں اہل یقین کے لیے نشانیاں ہیں۔ وفي أنفسكم أفلا تبصرون، اور خود تمہاری ذات میں بھی تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون، اور تمہاری روزی آسمان میں ہے اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، بس آسمان اور زمین کے پروردگار کی قسم، یقیناً وہ اسی طرح پر حق ہے جس طرح تم باتیں کر رہے ہو۔ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی حکایت پہنچی ہے؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، جب وہ ان کے ہاں آئے تو کہنے لگے سلام ہو۔ ابراہیم نے کہا سلام ہو، نا آشنا لوگ معلوم ہوتے ہو۔ فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، پھر وہ خاموشی سے اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور ایک موٹا بچڑا لے آئے۔ فقربه إليهم قال ألا تأكلون، پھر اسے ان کے سامنے رکھا، کہا آپ کھاتے کیوں نہیں؟ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم، پھر ابراہیم نے ان سے خوف محسوس کیا، کہنے لگے خوف نہ کیجیے، اور انہیں ایک دانا لڑکے کی بشارت دی۔ فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، تو ان کی زوجہ چلاتی ہوئی آئیں اور اپنا منہ پیٹنے لگی اور بولی میں تو ایک بڑھیا اور ساتھ بانجھ بھی ہوں۔ قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم، انہوں نے کہا تمہارے پروردگار نے اسی طرح فرمایا ہے، وہ یقیناً حکمت والا خوب جاننے والا ہے۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون، ابراہیم نے کہا اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، آپ کی اصل مہم کیا ہے؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، لنرسل عليهم حجارة من طين، تاکہ ہم ان پر مٹی کے کنکر برسائیں، مسومة عند ربك للمسرفين، جو حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے آپ کے رب کی طرف سے نشان زدہ ہیں۔ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، بس وہاں موجود مومنین کو ہم نے نکال لیا، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وہاں ہم نے ایک گھر کے
علاوہ مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور دردناک عذاب سے ڈرنے والوں کے لیے ہم نے وہاں ایک نشانی چھوڑ دی۔ وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور موسیٰ کے قصے میں بھی نشانی ہے جب ہم نے انہیں واضح دلیل کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا۔ فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، تو اس نے اپنی طاقت کے بھروسے پر منہ موڑ لیا اور بولا جادوگر یا دیوانہ ہے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو گرفت میں لے لیا اور انہیں دریا میں پھینک دیا، اور وہ لائق ملامت تھا۔ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ، اور عاد میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان پر نامبارک آندھی بھیجی۔ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ، وہ جس چیز پر گرتی تھی اسے بوسیدہ کر کے چھوڑ دیتی تھی۔ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ، اور سمود میں بھی نشانی ہے جب ان سے کہا گیا ایک وقت معین تک زندگی کا لطف اٹھا لو۔ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ، مگر انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی تو انہیں کڑک نے گرفت میں لیا اور وہ دیکھتے رہ گئے۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِن قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنتَصِرِينَ، پھر وہ اٹھ بھی نہ سکے اور نہ ہی وہ بدلہ لے سکے۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، اور اس سے پہلے نوح کی قوم بھی ایک نشان عبرت ہے، یقیناً وہ فاسق لوگ تھے۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور آسمان کو ہم نے قوت سے بنایا اور ہم ہی وسعت دینے والے ہیں۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور زمین کو ہم نے فرش بنایا اور ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، بس تم اللہ کی طرف بھاگو، بتحقیق میں اللہ کی طرف سے تمہیں صریح تنبیہ کرنے والا ہوں۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بناؤ، میں اللہ کی طرف سے تمہیں صریح تنبیہ کرنے والا ہوں۔ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا مگر
اس سے انہوں نے کہا جادوگر ہے یا دیوانہ، أتواصوا به بل هم قوم طاغون. کیا ان سب نے ایک دوسرے کو اسی بات کی نصیحت کی ہے؟ نہیں، بلکہ وہ سرکش قوم ہیں۔ فتول عنهم فما أنت بملوم. بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے رخ پھیر لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی ملامت نہ ہوگی۔ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اور نصیحت کرتے رہیں کیونکہ نصیحت تو مومنین کے لیے یقیناً فائدہ مند ہے۔ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اور میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. میں نہ ان سے کوئی روزی چاہتا ہوں اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. یقیناً اللہ ہی بڑا رزق دینے والا، بڑی پائیدار طاقت والا ہے۔ فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. بس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حصے میں وہی سزائیں ہیں جو ان کے ہم مشربوں کے حصے میں تھیں، لہذا وہ مجھ سے عجلت نہ مچائیں۔ فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. بس کفار کے لیے تباہی ہے اس روز جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔